اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے پروگرام بزم عقیدت۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مختلف موضوعات کو شامل پروگرام کرتے ہیں، اور وہ موضوعات کہ جو مہینہ ہوتا ہے اس مہینے کی مناسبت سے جو اعراس ہوتے ہیں اہل اللہ کے، ان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، مشاہیر اسلام کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور قرآن و سنت کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں وہ علماء دین کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس عظیم شخصیت کی کہ جنہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی، خلفائے راشدین میں بھی اور اہل بیت اطہار میں بھی ایک خاص امتیاز حاصل ہے اور ایک خاص تفرد حاصل ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 13 رجب المرجب کو آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ اس اعتبار سے کئی محفل سجائی جاتی ہیں اور اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے پہل نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، یعنی کہ وہ افراد کہ جو حضور علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے داخل اسلام ہوئے، ان میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ خواتین میں، اور مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتے ہیں، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتے ہیں، اور بچوں میں علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نظر آتے ہیں۔ تو یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کا احترام تاریخ اسلام میں رہا ہے، اور تا صبح قیامت ان حضرات کا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کا احترام اور تعظیم ہر اہل ایمان کے دل میں موجود ہے۔ لیکن قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو اہل بیت کی جو محبت ہے ہم پر واجب ہے، اور اس وجوب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہل بیت اطہار میں جب بات آ جائے مولا کائنات کی تو پھر ان کے فضائل و مناقب ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ کئی ایسی احادیث ہیں کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے ہم فضائل علی سنتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کئی کتب لکھی گئی آپ کے فضائل و مناقب کے باب میں۔ آج بھی انشاءاللہ آپ کی عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کریں گے، خراج عقیدت و محبت پیش کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ غلام غوث مدنی صاحب، الحافظ اسلامک اکیڈمی سے آپ کا تعلق ہے، تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ عبدالقدیر قادری صاحب، حنفیہ اسلامک اکیڈمی کراچی سے آپ کا تعلق ہے، تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ثنا خوانی کے لیے ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں ایک ایسے خانوادے کے چشم و چراغ کہ جو چشتی اور صابری فیض و برکات رکھتا ہے اپنے پاس، صاحبزادہ عبدالغفار چشتی صابری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہی کی آواز میں کلام شامل کریں گے ابتدا میں، اور اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی جانب آئیں گے اور اس پر کلام کریں گے۔ بسم اللہ۔ تیری شان امن والو اللہ جل جلالہ، تیری شان امن والو اللہ جل جلالہ، تیرے نام پر ہے میرے خدا، میرا دل فدا، میری جان فدا، میرے روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل
جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ ناتے جناب ہونا سوال ہو نہ جواب ہو میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ ماشاءاللہ عبدالغفار چشتی صاحب حمد رب جلیل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ایسی بے شمار دانائی و حکمت کی باتیں جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلی ہیں آج بھی اسے سنہری حروف سے لکھا جا سکتا ہے. اور آپ کی وہ تلوار ذوالفقار کہ جس کے لیے کہا گیا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اس تلوار کے بارے میں بات کی جائے تو بدر ہو احد ہو کوئی بھی غزوہ ہو آپ کی تلوار فیصلہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یا خیبر ہو فیصلہ کرتی ہوئی اگر کوئی تلوار نظر آتی ہے تو وہ تلوار ذوالفقار حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار ہے. یوں تو تلواریں سبھی کے پاس ہیں بلا شبہ، سب کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے. تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے، اور وہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو دیا کہ جس سے اسلام کو سربلندی نصیب ہوئی. حضرت کیا فرمائیے گا کہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے کائنات کی، یعنی کہ اسلام کی نعمت، ہدایت کی نعمت بچپن ہی میں عطا ہو گئی. تو بچپن میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش جس ہستی کو نصیب ہوئی وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا. یہ سعادت تو کسی کے حصے میں بھی نہیں ہے، پھر یہ سعادت بزور بازو نیست. کیا فرمائیے گا اس سعادت کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ رئیس بھائی آج کا پروگرام آپ کا بہت پیارا آپ نے سجایا ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. بے شک آپ کی جو والدہ ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے آپ کا نام رکھا حیدر، اور آپ کے والد جو ہیں ابو طالب انہوں نے آپ کا نام علی رکھا. اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کنیت عطا فرمائی ابو تراب کی. ویسے تو آپ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے، لیکن آپ کو ابو تراب کی کنیت سے زیادہ محبت تھی. ایک دفعہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت علی گھر پہ موجود نہیں ہیں. تو پوچھا کہ بیٹی علی کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ بابا جان کچھ بات ہمارے درمیان ہو گئی ہے جس کی بنا پر علی جو ہیں ناراض ہو کر چلے گئے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ علی کو دیکھ کر آؤ. تو صحابہ کرام نے آ کر بتایا کہ آپ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت علی کے پاس جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کی کندھے سے چادر سرک گئی ہے اور آپ کے کندھے پر مٹی لگی ہوئی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو آواز دی یا ابا تراب کم یا ابا تراب کم یا ابا تراب. تو یہ ابو تراب کی جو کنیت ہے حضرت علی کو بڑی پسند ہے. اس طرح آپ کا لقب مرتضیٰ ہے. مرتضیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا، اور کرار بھی آپ کا ایک
لقب ہے، کرار کا مطلب ہے کہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شجاعت اور وہ بہادری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جنگ خیبر کا موقع جب ہم دیکھتے ہیں، جنگ خیبر کو فتح کرنے کا معاملہ آتا ہے، تو وہ دروازہ کہ جو 40 گز لمبا اور 40 گز چوڑا ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک ہاتھ سے اس خیبر کے دروازے کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دیتے ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام آتے ہیں اور صحابہ کرام اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ 40 صحابہ کرام نے مل کر زور لگایا، اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس دروازے کو اٹھانا تو کجا، لیکن اس دروازے کو ہلا بھی نہ سکے. تو یہ طاقت اور یہ شجاعت اور یہ بہادری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، کیا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ہم جاننا چاہیں گے علامہ صاحب تشریف فرمائیں ماشاءاللہ کہ جیسے ذکر فرمایا آپ کے فضائل کے حوالے سے علامہ صاحب نے، یہ فرمائیے گا کہ دین اسلام کے لیے جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے، جس طرح آپ نے اپنی تلوار کے ساتھ دفاع کیا اسلام کا اور اسلام کو سربلند فرمایا، شجاعت اور بہادری کے حوالے سے تو سب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب غزوات میں آپ دیکھ لیں کہ کس کی تلوار سے کتنے کافر مارے گئے. آپ اگر لسٹ بنا لیں تو سیدنا علی ابن ابی طالب کا نام سب سے اوپر نظر آئے گا. کیا فرماتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، مولا کائنات شیر خدا داماد رسول حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمات تلوار کے حوالے سے ہو یا دین اسلام کے کسی بھی کنٹریبیوشن کے حوالے سے ہو، آپ ہمیشہ ہمیں صف اول پہ نظر آتے ہیں. اور بعض جگہ جب کسی وجوہات کی بنا پر آپ جہاد پر نہ بھی جا سکے تو آپ کے دل میں اتنا شدید ملال ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جہاد میں حصہ کیوں نہیں بن پایا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کہ آپ نے ان کو جہاد میں شریک ہوئے بغیر بھی ان مجاہدوں کے پارٹیسپیشن کا ثواب جو ہے وہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. مولا کائنات کی زندگی کے پہلے ایام سے لے کر آخری دن تک جتنی زیادہ جد و جہد آپ نے اسلام کے حوالے سے فرمائی ہے، اگر ایک پہاڑ بھی سامنے کھڑا ہوتا تو اس پہاڑ میں بھی شاید طاقت اور قوت نہ ہوتی کہ اس کا مقابلہ کر پاتے. انہوں نے زمانہ رسالت بھی دیکھا، زمانہ خلفاء راشدین بھی دیکھا، اور حقیقی معنوں میں 3 خلفاء راشدین کے جو زمانے میں میچورٹی اور اسٹیبلٹی ہمیں نظر آتی ہے وہ صرف اور صرف مشیر جو ان کے خاص مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کی وجہ سے نظر آتی ہے. آپ نے جب ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ چونکہ میں ان کا مشیر تھا تو ان کا زمانہ اسٹیبل تھا، اور تم میرے مشیر ہو تو میرے زمانے میں یہ سارے فتنے اور آفتیں موجود ہیں. مولا کائنات نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. وہ رات بہت قیمتی رات ہے رئیس بھائی، ہجرت کی رات. گرمی کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، لیکن وہ شاید وہ قیمت نہ رکھ پائیں. ساری راتیں ایک طرف ہیں، لیکن جو رات آپ نے اس بستر پہ گزاری ہے، اور وہ کوئی پھولوں کا بستر نہیں تھا بلکہ وہ تو ایک کانٹوں کا بستر تھا جہاں پر جان اور زندگی اور موت کی کشمکش کے معاملات ہیں. لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جتنے چین کی نیند میں اس رات سویا ہوں ساری زندگی نہیں سویا. اللہ اکبر. یہ اتنی بڑی بات ہے، اسلام سے اتنا محبت اور لگاؤ ہے کہ اگر آج اس میں فلسفہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مولا کائنات نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرما دیا ہے کہ علی تم نے صبح کرنی ہے اور مدینے آنا ہے، تو مجھے آج معلوم تھا کہ موت آج علی کے دروازے پر نہیں آئے گی. ایک تو بات یہ بھی سکون کی ہے، اور دوسری بات سکون کی یہ بھی ہے کہ اگر آج میں مارا بھی گیا تو کس کے حکم پر اور کس کا کام کرتے ہوئے مارا جا رہا ہے. رسول اللہ کی اطاعت. ایک سکون اور ایک قرار تو اس بات پر بھی علی کو ہے کہ آج جو ہے پلس بھی میرا ہے اور مائنس بھی میرا ہے، کہ اگر ہو جائے تو بھی میں جو ہے وہ کامیاب ہوں، نہ ہو تب بھی میں کامیاب ہوں. دونوں صورتحال میں عشر مبشرہ میں جناب کیوں نہیں کامیاب ہوں. تو ہم اور آپ جو ہے وہ دیکھیں تو ہر مشکل گھڑی میں مولا کائنات مولا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی تلوار سے، اپنے خون سے، اور میں آپ کو بارکہ بتاؤں تو آپ اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو علامہ صاحب اپنے جواب کو مکمل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، اخی رسول، داماد رسول، زوج بطول اور والد گرامی حسنین کریمین کا ذکر ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی شخصیت ہے. جس اعتبار سے دیکھیں اس اعتبار سے یہ شخصیت بہت ممتاز نظر آتی ہے اور بڑی برگزیدہ نظر آتی ہے. جی بسم اللہ. رئیس بھائی 2 باتیں. ایک تو یہ کہ آپ کا انتخاب کیا جائے قربانی کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو خود آپ پیش کریں.
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا قربان ہونا ہے. آپ نے بعد میں خود بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا, دونوں آپ کو کمال حاصل ہے. مولا کائنات کی زندگی میں دو مواقع ایسے نظر آتے ہیں کہ جہاں پر اپنے آپ کو قربانی کے لیے آپ نے خود پیش کیا ہے. ایک تو بچپنے کا وہ عالم کہ 10 سال کی عمر ہے اور پورا خاندان آپ کا جمع ہے, اور اوار اسلام کی یہ بات ہے کہ جہاں پر آپ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ حضور کے ارشاد پہ لبیک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, دعوت ذوالشیرہ کے موقع پر بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں. اور آپ دیکھیں کہ یہ بچپنے کی والہانہ آپ کا جذبہ اور استقلال خالی جوانی میں نظر نہیں آتا بلکہ بچپنے میں آپ کو اللہ نے عطا فرما دیا تھا. ایمان تو ان کی رگو پہ میں تھا نا. بالکل الحمدللہ ماشاءاللہ. اللہ غزوہ خندق کا موقع ہے اور کافر آپ کو معلوم ہے کہ وہ خندق کے اس پار موجود ہیں. ان میں سے ایک شخص جس کا نام عمر ابن عدود بتایا جاتا ہے, وہ تقریباً 100 شہ سواروں کے برابر طاقت اور قوت والا, اس نے کوشش کی خندق وہ پار کر گیا اور اس نے کہا کہ ہے تم میں کوئی میرے سامنے آئے. آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام قوت والے ہمت والے موجود ہیں, لیکن مولا علی کی شان اللہ اکبر. آپ کھڑے ہو گئے, حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, 3 دفعہ منع فرمایا. آپ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں. اس نے ہمیں پکارا ہے اور للکارا ہے تو اللہ کے نبی نے اجازت عطا فرمائی. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ان کے قریب گئے تو وہ شخص بڑا طاقتور, اور اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ 2 باتوں میں سے ایک بات قبول کرتا ہے ضرور. تو آپ نے فرمایا کہ یا تو مسلمان ہو جا یا مجھ سے مقابلہ کرنے کو تیار ہو جا. اور یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ مسلمان ہونا اس کے لیے مشکل تھا اور اس کے مقابلے میں کسی کا آنا بھی مشکل تھا. اور علی جانتے ہیں کہ یہ 2 باتوں میں سے ایک بات قبول کرے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے بھتیجے میں تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا. آپ نے فرمایا چچا میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا. آپ دیکھیں کہ محبت اسلام سے کیسی ہے, کوئی پرواہ نہیں کی ہے. اور اسی اسنا میں چند لمحوں میں صحابہ کرام نے دیکھا کہ مٹی کے گرد و غبار نظر آئے اور پھر اللہ اکبر کا جب نعرہ نظر آتا ہے تو صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ نے مولا علی کو جو ہے وہ فتح عطا فرما دی ہے. تو یہ ایک موقع نہیں ہے بلکہ آپ نے ہر لمحے اور ہر مشکل وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جبھی میرے آقا نے فرمایا کہ علی تم دونوں جہان میں میرے بھائی ہو. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں جہان میں میرے بھائی ہو. اور یہ عہد مواخات کا واقعہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو مہاجرین انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. رہ جاتے ہیں علی بن ابی طالب محراب میں کھڑے ہیں, رو رہے ہیں, اشکبار ہیں. سرکار نے طلب فرمایا علی کیوں روتے ہو؟ علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بھی ہجرت کی ہے مکے سے, میں بھی یہاں آیا ہوں. آپ نے سب کو ایک دوسرے کا مہاجرین انصار کو بھائی بنا دیا, مجھے کسی کا نہیں بھائی بنایا. تو اب وہ زبان حق ترجمان جس کے لیے فرمایا گیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اس زبان مبارک سے ارشاد ہوتا ہے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی میں بھائی ہوں تمہارا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ وہ زبان حق ترجمان ہے کہ جو صحابہ کا تعارف کروا رہی ہے. کہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہو رہا ہے, کہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف اور فضائل پیش ہو رہے ہیں, کہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہم احادیث نبویہ میں سنتے ہیں, کہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اور دیگر اصحاب کے مختلف مواقع پر نبی کریم علیہ السلام نے جو تعریف فرمائی ہے, جو فضائل ان کے بیان فرمائے, آج بھی کتب احادیث میں وہ موجود نظر آتے ہیں. کیا فرمائی کہ علامہ صاحب اب آپ نے بہت اچھے انداز میں آپ کی شجاعت اور بہادری کا بھی ذکر فرمایا. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت علی کے علم و حکمت کے حوالے سے, دانائی کے حوالے سے, فہم و فراست کے حوالے سے, دور صدیق اکبر ہو, دور عمر فاروق ہو, دور عثمان غنی ہو, اگر اس میں قضات کا معاملہ آتا ہے, فیصلہ کرنے کے لیے اگر کسی کا انتخاب ہوتا ہے کہ فیصلہ کون کریں گے تو ابو الحسن فیصلہ کریں گے, کیا فرماتے ہیں علم و حکمت کے حوالے سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کی جب حالت ہے, ابھی 3 دن کے آپ پیدا ہوئے, 3 آنکھیں نہیں کھولنے, تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لعاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں گیا, اپنی آنکھیں کھولی, وہ لعاب کی طاقت یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علم و حکمت کے منبع تھے. سبحان اللہ. یعنی آپ سے لوگ فیصلہ کروانے کے لیے آیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دور خلافت ہو یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہو, ہر دور کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشیر رہے. حضرت ابوبکر صدیق کے خلافت میں بھی, حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں بھی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ان کے مشیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے. اور جو فیصلہ کرنے کی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی, وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی. تو علم و حکمت, چونکہ جیسا کہ آپ نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا, کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو یہ بات
لازم ثابت کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و حکمت کے منبع ہیں۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے بات ہو تو بات اتنی ہو جاتی ہے کہ جو فرامین نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے وہ تمام اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تک پہنچے۔ ایک شاعر تھا، اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف بہت زیادہ بولا کرتا تھا، بہت زیادہ اس کی زبان ایسی تھی کہ جس کی مذمت کی جاتی تھی۔ صحابہ نے بڑی مشکل سے اسے پکڑا اور اسے زیر حراست کر کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ، یہ ہے وہ گستاخ کہ جو آپ کے اور اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے اور اس میں شاعری کی زبان میں جو ہے ہمارے خلاف بات کرتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے اسے دیکھا اور فرمایا آئین علی، علی کہاں ہیں؟ علی کو طلب کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں علی اس کی زبان کاٹ دو، اس کی زبان کاٹ دو۔ وہ صحابہ کے جنہوں نے بڑی محنت سے پکڑا تھا وہ بھی گئے، حضرت علی اسے ایک مقام پر لے جاتے ہیں، اسے جو ہے کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر آتے ہیں، اسے کھانا کھلاتے ہیں، اسے پیسے دیتے ہیں، اس دور کا جو رقم تھی پیسے دیتے ہیں، اور اسے اپنی سواری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو چلا جا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جائے گا، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ چلا گیا۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں ظاہر ہے سب میں یہ بات آئی کہ یہ چلا کیسے گیا، اس کی تو زبان کاٹنی تھی۔ فجر کا وقت ہوا، سب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک شخص اپنا گھوڑا باندھ رہا ہے، اور پیچھے جب دیکھنے والوں نے دیکھا تو وہی شاعر تھا، شخص جس نے پاک ہوا، وضو کیا اور نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہو کر اس نے عرض کیا کہ آپ مجھے وہ کلمہ پڑھا دے جو آپ سب کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے ذہن میں سوال تھا اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے علی سے کہا تھا اس کی زبان کاٹ دو، تو علی نے اس کی وہ زبان کاٹ دی کہ جو گستاخانہ انداز اختیار کیے ہوئے تھی، اور وہ قصیدہ لکھ کر چونکہ لایا نعت کی صورت میں، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کو وہ زبان عطا کر دی گئی ہے جس سے وہ اب حمدی اور نعتیہ شاعری کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے فضائل ہیں جو ہمیں بیان کرنے چاہیے۔ آپ کے کمپینینز کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پورے اسلام کی ترویج، تبلیغ، اشاعت میں، جسے ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ علامہ صاحب اب کیا فرمائیے گا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے، ہم دیکھتے ہیں غزوات میں بھی، چاہے غزوہ بدر ہو، اور غزوہ بدر میں اگر کل تعداد ملائی جائے کفار کی تو اس کا نصف % جو ہے وہ حضرت علی اکیلے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت معمولی بات نہیں ہے، ہم جس سے صرف نظر کر دیں جسے کہیں وہ یہ بہت بڑی بات ہے، اور ایسا مارکا کہ جس میں افرادی قوت بھی کم ہے، سامان حرب بھی کم ہے، اور مخالف اور دشمن کفار کی تعداد بھی 1000 سے زائد ہے، سامان حرب سے لیس ہے۔ اس موقع پر حضرت علی کی تلوار کا چلنا، اور پھر اس کے بعد احد ہے اور دیگر غزوات میں، کیا فرمائیے گا کہ اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ یہ بھی عزم اور ہمت اور جرت کی بات ہے۔ علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی شب ہجرت کی، وہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے بلا شبہ، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ریز بھائی دیکھیں، عزم و ہمت اور بہادری اور یہ شجاعت، یہ جو ہے وہ زمینی کسی تیاری یا مشقوں کی وجہ سے آ سکتی ہے کسی حد تک، لیکن کامل طور پر نہیں آ سکتی ہے، اور یقینی طور پر کسی کا اتنا زیادہ زبردست اور شجاعت اور ہمت والا ہونے کے لیے اس کے دل کا مضبوط بھی ہونا ضروری ہے، اس کے اندر یقین کی کیفیت ہو، اس کی روح مضبوط ہو، اور اس کے اندر کا جو ایک معاملہ ہے اس کے حوالے سے وہ اس کے ظاہر کے بالکل مد مقابل ویسا ہی اس کو کنیکٹ کرتا ہو۔ کنیکٹنگ پوائنٹ اگر نہیں ہوگا ظاہر میں تو بڑے مضبوط ہیں، لیکن ارادے اگر آپ کے اندر سے کمزور ہیں اور ارادوں میں کوئی اسٹرینتھ نہیں ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پاور سامنے نظر نہیں آئے گی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان باتوں کا تعلق اخلاقیات سے بھی ہے، فلسفوں سے بھی ہے، اور حمیت دینی سے بھی ہے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کوئی زمینی مشقوں سے تیار ہونے والے بہادر سپاہی کی صورت میں ہمیں نظر خالی نہیں آتے ہیں، بلکہ آپ کی جو تیاری حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست تعلیم فرمائی ہے، اور کہیں لعاب دہن دے کر نوازا، کہیں الفاظوں سے نوازا، کہیں پر جو ہے وہ کندھے پر چڑھا کر بھی نوازا ہے۔ تو ایسے بڑے بڑے ماحول اور ایسے معاملات آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آنکھ مبارک پر لعاب دہن عطا فرمائی تو وہ روشنی کو بڑھانے کا بھی ذریعہ بنی، اور علم کے بڑھانے کا بھی ذریعہ نوازا کہ اپنے جگر کا ٹکڑا عطا فرما دیا۔ اور دیکھیں آپ، تو انسان آنکھوں سے ہی بہت سارے منظر کشی کر لیتا ہے، تو علی کے آنکھوں میں لعاب دہن دینا وہ صرف اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ تو کیا کیا حکمتوں کے خزانے آپ نے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو انٹرنلی
جب آپ اپنے سول کو اور اپنی جو ہے تھنکنگ کو مضبوط، ارادے کو مضبوط کر، قوت ارادی کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ اس میں آپ کو کمال حاصل تھا. اللہ اکبر. آپ کی عبادت، آپ کا تزکیہ، آپ کا خدا خوفی، آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ اور اس کی طرف توجہ، نمازوں میں اور راتوں میں شب بیداریاں کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس نے آپ کو پریپیئرڈ کیا ہے اس حوالے سے کہ آپ ہی واز اے رول ماڈل فار دی ادر سولجرز ان دی بیٹل فیلڈ. آپ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بہادر سولجرز کو دیکھ کر آپ میں ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم نے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، تو چونکہ یہ کر رہا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کے. اور مولا علی کی شان اور ان کا مقام سولجرز میں بالکل ایسا ہی تھا کہ صحابہ کرام کے لیے وہ رول ماڈل تھے. کہ the way how he was fighting with the enemy in the battlefield ایک طریقے سے ان کے لیے ایگزامپل تھا صحابہ کرام کے لیے کہ علی بڑھ رہے ہیں تو بس ہم نے بھی پھر آگے بڑھنا ہے. اور یقینی طور پر آپ دیکھیں کہ جب جس غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نظر آتی ہے تو صحابہ کا جوش اور ان کا جذبہ، اور جس غزوات میں علی بھی حضور کے ساتھ ہوں تو اللہ اکبر کبیرہ، تو صحابہ تو کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہم ہار ہی نہیں سکتے اس غزوے میں. تو اب دیکھیں ہار نہ کسی بھی جنگ میں شکست کے بارے میں جو پاسبلٹی ہے اس کو نکال دینا، یہ بہت بڑی فتح ہے. آپ کامیاب تبھی ہو جاتے ہیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کو میں ڈیفیٹ کر سکتا ہوں، اس کو میں ہرا سکتا ہوں. لیکن آپ پہلے ہی شکست تسلیم کر لیں. آپ دیکھیں کہ کرکٹ میچ میں یا دیگر چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان پہلے ہی اپنے آپ کو ہارا ہوا تسلیم کر لے تو اسے ہرانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی ہار جائے گا. تو یہ ہر چیز میں ہوتا ہے. تو مقابلے میں آپ کو آپ کے ارادے مضبوط ہونے چاہیے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا ارادہ ایسا مضبوط تھا کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کچھ لوگ اور بعد میں تشریف لائے اور کہا کہ بتائیں کہ اللہ کہاں پر ہے، کہ آپ نے اللہ کو دیکھا بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں سر سجدے سے اس وقت تھوڑی اٹھاتا ہوں جب تک اپنے اللہ کو، تو یہ میرا سجدہ ہے. کیا بات ہے، سجدے کی بات کر دی. میں چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ کے زہد و ورع، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کی شان تو ورع الورع ہے، ہم اس کو تو پہنچ ہی نہیں سکتے، نہ اس کا بیان کر سکتے ہیں. لیکن زہد و تقوی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز کی ہے وہ بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. جیسے کہ ایک ایز اے سولجر آپ کی ایک وہ ہے رول ماڈل ہیں آپ، تو ایک بندہ مومن کی حیثیت سے جو آپ کی اطاعت ہے، جو آپ کی ریاضت ہے، جو عبادت ہے، وہ کس درجے کی؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے تعظیم والا وہی ہے جو تقوی میں بہترین ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 9 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی ساتھ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے اللہ یعنی یہ اولین 3 نمازی ہیں اولین تاریخ اسلام میں، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضور علیہ السلام اور مولا علی. یہ نماز یہ بیان نہیں کیا جاتا نا، یہ نماز پڑھی جا رہی ہے، حالانکہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی. آج تو نماز فرض ہے، ہم پھر بھی نماز چھوڑے ہوئے، لیکن وہ نماز فرض ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوٹے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہا، رکوع میں گئے، سر جھکایا سجدے میں. جب سلام پھیرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے میرے بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے بھی آپ کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کان میں کہا کہ پہلے اپنے بابا سے پوچھ لو، ابو طالب سے پوچھ لو کہ میں اسلام قبول کر لوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بابا جان کے پاس جاتے ہیں، ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو ابو طالب جو آپ کے والد ہیں کہتے ہیں کہ اے علی تمہارے حق میں وہی بہتر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. کیا بات، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑھ کر تم سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. 9 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اسلام کی تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد پھر ہر موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح سیرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے مومنو تمہارے لیے میرے رسول کی سیرت بہترین نمونہ ہے. جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سیرت کو اپنایا اور ویسے ہی اس سیرت کو اپناتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بنے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے فضائل علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، جنہیں یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ وہ ایک صحابی بھی ہیں، اور یہ بہت بڑا درجہ ہے.
صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعزاز بہت بڑا شرف حاصل ہے کہ اہل بیت میں بھی شامل ہیں، یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ اس سے بڑھ کر درجہ کیا ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی وہ نور چشم عطا ہوئی، اور وہ جگر گوشہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا نبی کریم علیہ السلام کا، کہ جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی بڑا اعزاز ہے، جس کے بعد آپ کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ آل رسول کہلائے، سبحان اللہ۔ تو یہ بہت سارے اعزازات ہیں، ایک نہیں ہیں، کئی اعزازات کے ساتھ ایک علی نظر آتے ہیں۔ ایک علی جب نظر آتے ہیں تو بڑے اعزازات اور اکرام کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ پیغام کی صورت میں کیا فرمائیے گا کہ یہ ہم اپنے ہیروز کا ذکر کرتے ہیں دنیاوی طور پہ، کوئی کرکٹر ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، یہ اصل ہیرو ہیں اسلام کے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کا ذکر نیو جنریشن تک پہنچانا کتنا ضروری ہے؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ آج جتنے بھی ماڈرن ٹیکنکس ہیں، کامیابی کے اصول ہیں، ان سارے کے سارے اصول کو پریکٹیکلی ہمارے اسلاف نے کر کے بتایا اور دکھا دیا ہے۔ تو ہماری ماڈرن جنریشن جو ویسٹرن ورلڈ کی طرف جانا چاہتی ہے کہ ہم وہاں سے کامیابی کے اصول لے کر کے آئیں، میں نے کہا بعض اوقات دیکھیں آپ کے پیچھے جانا یہ پسماندگی کی علامت ہوتی ہے، لیکن جب پیچھے کامیاب لوگ ہوں اور کامیاب لوگ علی جیسے ہوں اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جیسے ہوں، تو وہاں پر جانا پسماندگی نہیں بلکہ وہ اصل میں روشن ترقی کی طرف جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو ہماری کامیابی آگے کی طرف دیکھنے میں نہیں ہے، ہماری کامیابی پیچھے کی طرف دیکھنے میں ہے، اور ان میں ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا کردار، بہت بڑے کامیاب انسان کا نام مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہے۔ اور اس حوالے سے میرا یہی میسیج ہے کہ علم جو ہے وہ ہماری میراث ہے، ہماری وراثت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعظیم اور ازروع قرآن ان سے محبت کرنے کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے، چونکہ وہ ارشاد وہی ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ازروع قرآن ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت اب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں کلام پیش کریں گے بھائی عبدالغفار چشتی صاحب، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، ہوا کیس تر سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو آلے نبی کا ہے، وہی جن کو ذات علی کا ہے، وہی جن کو شیر خدا کا ہے، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ غلام ہوں۔